محترم ناظرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہیں۔ اس ماہ مبارک کی جو خاص عبادات ہیں ان میں سے سب سے پہلی عبادت اس کے دنوں کا روزہ ہے اور اس کے رات کی عبادت ہے، قیام اللیل ہے، نماز تراویح ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں ایک اور عبادت کثرت سے کی جاتی ہے، وہ ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن کا ماہ رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ بندہ مومن کی شفاعت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان کی شفاعت کو بندے کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے، مساجد میں، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن کے نور سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا جائے۔ قرآن کے آداب اور قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کا ایک حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کیا جائے، اور ایک حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، ماہ رمضان میں مسلمانان عالم اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق تو بہر طور ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اس کو ادا کرے۔ ہمیں تلاوت قرآن سے آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے مطالب اور احکامات سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ علی ذالک، عالم اسلام میں تقریباً اکثر مساجد میں نماز تراویح میں ایک مرتبہ تو پورا قرآن پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ گھروں میں خواتین، بچے، بزرگ، مساجد میں نوجوان ہر نماز کے بعد ذوق اور شوق سے قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ النظر الی المصحف عبادۃ، قرآن کو دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یقیناً یہ بہت نافع ہے، مگر ایٹ لیسٹ اس کی تلاوت کو بھی معمول بنانا چاہیے۔ یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ احباب کرام، قرآن مقدس کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ مختصر وقت میں قرآن کے جمیع مفاہیم اور احکام کا احاطہ کرنا تو شاید یہ ہمارے بس میں نہ ہو۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہر روزے کے اعتبار سے ہر ایک دن ایک پارے سے متعلق چند احکام کو سیکھنے کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کے لیے قرآن کے مفاہیم کو سیکھنا، قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا آسان کر دے۔ ناظرین، پہلے روزے کی مناسبت سے قرآن کے پہلے پارے کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو پہلا پارہ ہے اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کا ایک حصہ۔ چونکہ سورۃ البقرہ یہ قرآن کی سب سے طویل سورہ ہے، پہلا پارہ مکمل، دوسرا پارہ مکمل، اور تیسرے پارے میں تقریباً آدھے پارے تک یہ سورہ مبارکہ جاتی ہے۔ تو پہلے پارے میں ابتدا میں سورہ فاتحہ ہے،
اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کے بہت سارے نام احادیث طیبات میں وارد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نام فاتحہ بھی ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے رموز و حقائق کو کھول کر سامنے رکھنے والی، ایمان اور حکمت کے بند دروازوں کو کھولنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرنے والی، قرآن مقدس کے مفاہیم کی جامعیت تک پہنچنے والی، اور سمجھ لیں کہ یہ سورہ فاتحہ ایک ملخص ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور پھر انسان کو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے آداب بھی سکھائے ہیں کہ اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، عبادت کے لائق کون سی ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے آنا ہے، اپنی عرض و نیاز اس کی بارگاہ میں کیسے پیش کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ بڑی تفصیل سے اس طرف ہماری توجہ مبذول کرواتی ہے۔ اس کا ایک نام ہے الدعاء۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک اس کا نام ہے الشفاء، کسی بیمار پر پڑھ کر اس سے دم کیا جائے اللہ کریم شفا عطا فرماتا ہے، بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے، پریشانیوں سے، تکالیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو محفوظ فرماتا ہے۔ یہ بار بار پڑھی جانے والی آیات طیبات ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ کہ ایک شخص قتل ہوا، اور پھر اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اس کی تحقیقات کے لیے وہ قوم جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی۔ اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ ایک گائے کا قصہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ مقطعات یہ وہ راز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مقطعات یہ علیحدہ علیحدہ حروف ہیں، ان کو ایک لفظ کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، جب بھی پڑھا جاتا ہے ان کو حروف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اس کتاب ہدایت کا تذکرہ ہے، اس کے اول سے لے کر آخر تک اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حقیقت پر دلالت کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو بیان کیا ہے، شک کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے آگے چل کر مومنین کی صفات کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد کفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خصلتیں اور ان کا تعارف بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے تفصیل سے منافقین کے بارے میں آیات طیبات نازل فرمائی گئی ہیں کہ جو سب سے خطرناک ترین لوگ ہیں وہ منافق ہیں، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ان تین کیٹیگریز کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے جو اس قرآن کو آسمانی کتاب تسلیم نہیں کرتے تھے، اس قرآن کو اللہ کا حکم تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے۔ ان کے لیے چیلنج ہے کہ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز لے کے آؤ، تم اس جیسا کلام لے کے آؤ، ایک آیت کوئی اس جیسی لے کے آؤ۔ 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، آج تک کوئی قوم، کوئی شخص قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ذکر کیا، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، ان کا جنت میں رہنے کا تذکرہ ہے، جنت سے زمین پر آنے کا
خلافت عرضی سنبھالنے کا تذکرہ اس سے آگے کی آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کے مختلف واقعات اور ان کی خصلتوں کو اور ان کی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر ان کے معاشرتی احکام کا ذکر کیا ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے لیے ان چیزوں کو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ اس معاشرے کو ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے تابع کریں گے تو یہ سکسیسفل سوسائٹی بنے گی، ایک کامیاب معاشرہ بنے گا۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول میں جناب سیدنا جبریل علیہ السلام کے کردار کا تذکرہ کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر اللہ کے نبیوں کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ بالآخر یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آگے چل کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو بارگاہ نبوی میں آنے کے، بیٹھنے کے، حضور کو مخاطب کرنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اے لوگو، تم نے حضور کی بارگاہ میں جب آنا ہے اور جب حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھنا ہے، اگر تمہیں کسی بات کی سمجھ نہ آئے، دوبارہ پوچھنے کی تمہیں حاجت ہو، تو پھر تم نے راعینا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، انظرنا۔ یہ آداب بارگاہ نبوی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خود تعلیم فرما رہا ہے، اللہ ان کو سکھا رہا ہے۔ آگے چل کر یہود و نصارہ کی اسلام کے خلاف جو سازشیں تھیں ان کا پردہ چاہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ اسلام کے خلاف کس طرح کی یہ سازشیں کر رہے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی کیا منصوبہ بندی ہے، آپس میں ان کے کیا معاملات ہیں۔ اس سے آگے چل کر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آزمائشوں کا تذکرہ ہے، ان کے امتحانات کا تذکرہ ہے، اور آج یہ ملت ابراہیمی ہے۔ ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اس لیے رکھا گیا کہ انسان کو زندگی میں مختلف معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان کو مختلف مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے سارے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم اپنے اس بندے کے لیے اس کی راہ کو آسان کر دیتا ہے، کامیابی اس کا مقدر لکھ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کے بنانے کا منظر قرآن کی آیات طیبات میں پیش کیا ہے کہ جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور کیسے کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد کعبہ کی تعمیر کی تکمیل کے بعد انہوں نے جو دعا کی تھی وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں بعثت اور آپ کی تشریف آوری کی دعا تھی۔ تو ناظرین، آج کا پہلے پارے کے جو مضامین کا خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔